السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی کارکن عمران خان کی وفادار اور بہادر کارکن خاتون صنم جاوید کے حوالے سے بڑی سماعت ہوئی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالآخر انٹرفیئر کر کے 4 دن کے لیے رہائی دے دی، جمعرات تک رہائی دے دی ہے اور آج 14 ماہ بعد یعنی 14 مقدمات، آج 15واں مقدمہ ہے، اس کے بعد اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ 4 روز گزاریں گی۔ بڑا فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کیونکہ اس سے قبل گزشتہ روز اسلام آباد میں FIA کی جانب سے پیش کی گئی تھی صنم جاوید کو۔ گزشتہ روز بھی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی تھی صنم جاوید کے حوالے سے۔ پہلے انہیں رہا کر دیا گیا تھا، جو FIA کا مقدمہ تھا جس میں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان کے ٹویٹ کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد میں FIA کی جانب سے، اور پنجاب سے مقدمات ختم ہونے کے بعد اسلام آباد لایا گیا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عدالت میں اس کیس کی طویل سماعت ہوئی، پہلے وکلاء کے دلائل ہوئے دونوں کے، اس کے بعد FIA کے وکلاء کے دلائل ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ فیصلہ محفوظ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد سنایا گیا۔ جب فیصلہ آیا تو عدالت کی جانب سے، سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا، اور صنم جاوید وہاں سے رہا ہونے کے بعد جو ہے وہ فواد چودھری کی اہلیہ ہیں، ان کے گھر چلی گئی، جو اشفاق ایڈوکیٹ ان کے ہیں، صنم جاوید کے وکیل ہیں، ان کے آفس چلی گئی۔ تو اس دوران اسلام آباد پولیس نے دوبارہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچی، اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس وقت گرفتاری کے لیے پہنچی۔ تو سب سے بڑا کمال تو یہ دیکھیں صنم جاوید اور ان کے فیملی کا، ان کے وکلاء کا، کہ کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، اور جب پولیس نے بتایا انہیں گرفتار کرنے آئے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہنسی خوشی صنم جاوید نے گرفتاری دی، اور پھر جو چند لمحے کی آزادی تھی وہ دوبارہ انہیں قید کر دیا گیا۔ اس کے خلاف جو ہے وہ سیشن کورٹ میں بھی دوبارہ درخواست دائر کی گئی، اور آج عدالت میں پیش بھی کیا گیا یہاں پر سیشن کورٹ میں، اور سیشن کورٹ کے جج نے اس پر سماعت کی، اور طویل وکلاء کے دلائل ہوئے، علی بخاری کے دلائل ہوئے۔ اس کے علاوہ اس میں مقدمہ بتایا گیا آج عدالت میں پیشی کے بعد کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کے خلاف 780A کا مقدمہ درج ہے، تو اس وجہ سے ہم نے گرفتار کیا ہے، اور جو 780A کا انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے حوالے سے جو پراسیکیوشن ہے اس نے ریمانڈ مانگا، 2 روزہ راہداری ریمانڈ، کیونکہ انہیں کوئٹہ لے کے جانا ہے۔ تو عدالت کی جانب سے جو ہے وہ اس پر بڑے سوالات بھی پوچھے گئے مقدمے کے حوالے سے بھی، اور پھر صنم جاوید کے جو وکلاء ہیں انہوں نے تمام تر تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے، خاص طور پہ عمران خان کی جو گزشتہ روز پہ سماعت ہوئی تھی یا ان کی رائے ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی عدالتی جو فیصلے تھے وہ تمام فیصلوں کے حوالہ جات علی بخاری کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھے، اور پھر عدالت کے سامنے یہ استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ آج زیر سماعت ہے، کیونکہ صنم جاوید کے والد کی جانب سے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور پھر آج ہی یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر بینچ تشکیل دیا تھا، اور آج اس کیس کی سماعت ہوئی، طویل سماعت تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کی۔ یقیناً بڑا رش تھا یہاں پر، کیونکہ اسلام آباد پولیس صنم جاوید کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی سخت سیکیورٹی کے انتظامات تھے۔ سخت سیکیورٹی میں صنم جاوید کو ایسے لایا گیا جیسے کوئی پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد عدالت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکار اور پولیس اہلکار دائیں بائیں اس طرح تھے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک نہتی لڑکی کو اس طرح، وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اس معاملے پر کہ جب بے نظیر بھٹو کا دور تھا اور بے نظیر بھٹو کے حوالے سے یہ شعر بنایا گیا تھا، یقیناً آج ہر اس خاتون کے لیے جس کو اس طرح گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی سب پہ یہ شعر جچتا ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ یقیناً بندوقوں والے جو ہے وہ حکومت، شہباز شریف حکومت ڈر رہی ہے صنم جاوید سے، مریم نواز ڈر رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے مریم نواز کے حلقے سے صنم جاوید نے الیکشن لڑا تھا، اور یہ بھی پتہ ہے اگر فارم 45 اور 47 کا جو الزام لگا رہے پاکستان تحریک انصاف، اگر صحیح معنیوں پہ جو ہے اس کا ٹرائل ہوا اور اس معاملے کو صحیح الیکشن کمیشن یا دیگر اداروں کی جانب سے اس معاملے کو دیکھا گیا تو مریم نواز آؤٹ ہیں، بلکہ صنم جاوید جیت چکی ہیں۔ یہ بڑے معاملات ہیں، اور آج
اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بڑی رہائی تھی، لیکن اس رہائی کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرف رہائی تو دی جمعرات تک، کیونکہ آگے عاشورہ کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات تک انہیں رہائی دی اور یہ کہا گیا کہ اسلام آباد سے وہ باہر نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، جج کی جانب سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے آج ان کی زبان بندی بھی کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ آپ اگلی سماعت تک باہر ایک جملہ بھی نہیں کہیں گے، اگر آپ نے ایک جملہ بھی کہا تو آپ کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کی جائے گی۔ تو آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا یہ تفصیلات سب آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو ایف آئی اے حکام بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بڑی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے۔ صنم جاوید نے بتایا کہ بار بار اسلام آباد پولیس سے پوچھا، اسلام آباد پولیس کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے۔ وکیل جو ہے صنم جاوید کے وکیل نے بتایا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کیا وہ حراست میں لی گئی تھی، جس پر وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ جی میرے آفس کے باہر سے حراست میں لیا گیا تھا صنم جاوید کو پولیس اہلکاروں کی جانب سے۔ اور پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ بلوچستان پولیس نے صنم جاوید کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتاری سے روک دیا۔ اس دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ صنم جاوید کو عدالت پیش کیا جانا پولیس کے لیے قابل تعریف ہے، ورکنگ ڈیز میں ہم اس اہم کیس کا فیصلہ کریں گے۔ صنم جاوید کے خلاف تمام جو مقدمات کا ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ 1 سال تک کا جو ریکارڈ ہے، کتنے مقدمات ان کے خلاف کہاں کہاں درج ہیں، وہ تمام مقدمات کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے طلب کر لیا ہے اور جمعرات کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے اور عدالت نے صنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عدالت نے اپنا حکم نامہ لکھوایا تو کہا کہ صنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولیں تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے گی۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے آج کا بڑا فیصلہ تھا اور بالآخر 14 ماہ بعد کبھی گرفتار ہو رہی ہیں، کبھی رہائی مل رہی ہے، کبھی گرفتاری ایک مقدمے سے نکلتی ہے، دوسرے مقدمے میں دوسری پولیس تیار ہوتی ہے، دوسرے تھانے کی پولیس تیار ہوتی تھی۔ تو یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے، یعنی آج 14 ماہ بعد صنم جاوید رہا ہو کر اپنے گھر جا رہی ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ 2 سے 3 دن گزاریں گی اور جمعرات کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور تمام مقدمات کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں صنم جاوید کے حوالے سے۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے صنم جاوید کو بالآخر، کیونکہ آج جو جھلکی دیکھنے کی تھی صنم جاوید نے کو جو ایک دوپٹہ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی جانب سے، اس دوپٹے میں عمران خان کی تصویر اور پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا، وہ بار بار اس شال کو لے کر، جب بھی ہم نے کل بھی دیکھا کس طرح وہ ہنسی خوشی، وہ اس طرح، حالانکہ کل اس نے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جتنے ظلم کرنے ہیں، جتنی گرفتاریاں کرنی ہے کریں، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ تھی، عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ رہے گی۔ تو شاید وہ باتیں پسند نہیں آئی حکومت کو اور پھر ایک اور مقدمے میں گرفتاری، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ، انہوں نے کہا بلوچستان تو چھوڑیں کہیں بھی لے جائیں، میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صنم جاوید کا جو ہے یقیناً ایک بہادر خاتون بن کر سامنے آئی ہے۔ اور میں آج کچھ سوشل میڈیا میں جب یہ تبصرے چل رہے تھے تو میں یہی لکھ رہا تھا کہ صنم جاوید ایک عام سی کارکن تھی اور لگتا یوں ہے کہ اس کو لیڈر بنا کر ہی یہ لوگ دم لیں گے، اور لگتا یہی ہے کہ مریم نواز کے خلاف ایک اور لیڈر پیدا کی گئی تھی، ایک اور لیڈر بنائی جا رہی ہے اور وہ ہوگی صنم جاوید۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعرات کو دوبارہ صنم جاوید کو پیش کیا جائے گا، لیکن 4 دن صنم جاوید کم از کم 14 ماہ بعد 15 مقدمات کے دائر ہونے کے باوجود، جیلیں کاٹنے کے باوجود، سختیاں مشکلات کاٹنے کے باوجود اب 3 سے 4 دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ گزاریں گے۔ تو مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔